ایک پارٹی ایسی ہے جو اور اس کے لیڈر جو مہاتما سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ مسلسل حکومت پر حملے کر رہے ہیں تاکہ حکومت جو ہے وہ کام نہ کر پائے۔ اور اب یہ جو تصویریں سوشل میڈیا پہ جعلی ڈالی جا رہی ہیں کہ جی یہ جو یو ایس ایڈ ہے وہ کہیں اور جا رہی ہے، اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ انہیں شرم نہیں آتی؟ اگر یہ سیلاب زدگان کی مدد نہیں کر سکتے، پاکستان کو ہیلپ نہیں کر سکتے، تو کم از کم جو یہ مدد کا عمل چل رہا ہے، یہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں، اس میں تو رکاوٹیں نہیں ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ ناظرین، ملک بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور عالمی برادری سے پاکستان کی مدد کی اپیل کی، لیکن ہمارے سیاستدان ہیں کہ سیلاب متاثرین کی امداد پر بھی بھرپور سیاست کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے متاثرین کی امداد کے لیے دوسری ٹیلی تھون کی اور 2 گھنٹوں میں 5 ارب روپے جمع کرانے کا دعویٰ کیا، لیکن پی ٹی آئی یہ الزام لگا رہی ہے کہ گورنمنٹ عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ ہے اور وہ عطیات جمع کرنے سے بھی انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو دوسری طرف بیرونی امداد کو لے کر سوشل میڈیا پر گھناؤنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور گورنمنٹ پی ٹی آئی پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ عمران خان اپنی سیاست کے لیے سیلاب متاثرین کی امداد رکوانا چاہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہوگا۔ بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عالمی میڈیا اور دنیا کی نظریں سیلاب زدگان اور تباہی پر لگی ہیں، لیکن ہمارے سیاستدان متاثرین کی امداد پر بھی بھرپور طریقے سے سیاست کر رہے ہیں۔ ہم اس ڈیزاسٹر میں بھی دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دعا یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ کلیمٹی ہے، اس میں پورے پاکستان کے پولیٹیشین کو should be joined and together and fight this critical time as a nation. اور when I say nation mean عوام، حکومت، اپوزیشن، everybody has to done، اور ساری ایفرٹ گیئر اپ ہونی چاہیے کہ جلدی سے جلدی ان کو بحال کے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے۔ اور ریئلی ٹی وی پہ دیکھ کے اتنا افسوس ہوتا ہے، میں تو فزیکلی بھی گیا ہوں، میں نے جا کے دیکھا ہے۔ اب آج کراچی میں بارش ہوئی ہے سندھ میں، یقین کریں میں سوچ رہا تھا ان کے پاس ٹینٹیج بھی نہیں ہے، بچے بیمار، عورتیں بیمار، اور وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے میں نے کل دیکھا۔ میں نے آ کے لوگوں کو بتایا بھی کہ پلیز وہاں پر یہ ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ جو پھر ہماری سیاست ہو رہی ہے، یہ ایک اور افسوسناک بات ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہو یا حکومت کی، اور دونوں ایک دوسرے پہ تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں۔ اگر وہ پیسے جمع کر رہے ہیں تو اس کے بعد کسی حالت میں بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کی بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے فورن ڈونیشن کے اندر اثر پڑ سکے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے پیسہ فنڈ ریزنگ کی ہے اور حکومت گزاری، دس آل شوڈ بی جوائنٹ ٹوگیدر، ایک اچھی کمیٹی بنائیں بیسڈ آن 3-4 مین پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر کے، ان کے لوگوں کو بھی ڈالیں اور اس کی مانیٹرنگ کریں کہ جوڈیشل طریقے سے پیسہ جہاں چاہے وہ سندھ ہے، کے بی کے ہے، بلوچستان ہے، جہاں بھی نقصان ہوا ہے وہاں پر جوڈیشل طریقے سے کریں۔ لوگ پاکستانی ہیں، پاکستان کے اندر ان کی پرابلم ہے، اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے، اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس کریٹیکل ٹائم کے اوپر بالکل سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر سیکنڈ، میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں حکومت کے پاس انیشیٹو ہے، آئی اسٹل فیل کہ اس موقع پہ پرائم منسٹر پاکستان کو نیشنل ڈائلاگ کے لیے ضرور کال کریں، نہ ہے کوئی پارٹی کا، ڈزنٹ میٹر، یو آر آن مورل ہائی گراؤنڈ کہ آپ نے کوشش کر لی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقع پہ آ جائیں، بیٹھیں، جس میں تمام مسائل حل چکیں اور اچھے طریقے سے الیکشن کے لیے ہم جائیں، چاہے اگلے سال ہوں، جب بھی آپس میں اتفاق ہوتا ہے۔ بٹ دس از اے ٹائم فار نو سیاست۔ بالکل اتنا دکھ دیتے لمحے ہیں یہ لوگوں کے لیے جن کے ان کے سامنے بچے 6-7 فیملی میں بہ گئے ہیں زمین کے اندر پانی میں، اور اس کے بعد وہاں پر بیماریاں نکلیں، گیسٹرو ہو رہا ہے، پھر بچوں کو وہاں پر ڈینگی ایک اور نیا پرابلم شروع ہو گئی ہے، پھر وہاں پر اور لوٹ مار پڑی ہوئی ہے۔ اتنی غربت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، پرٹیکولرلی جو پنجاب میں جنہوں نے وزٹ نہیں کیا، جو I'm sure کہ بہت لوگ گئے ہوں گے اور بہت بھی وہ کام بھی کرتے ہیں اور بہت فلائی کام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے نو سیاست، پلیز یونائٹ ٹوگیدر اینڈ فائٹ دس کلیمٹی۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے مسائل وہاں بڑھ رہے ہیں۔ ایسا جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ اکٹھے ہونا چاہیے، مل کر لوگوں کی امداد کرنی چاہیے۔ یہ سیاست کر کے اور ایک دوسرے کے اگر وہ کوئی امداد کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے مشکلات پیدا کر کے، اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کر کے، دنیا کو کیا میسج دینے ہیں ہم؟ دنیا کو تو چھوڑیں، دعا کیا میسج ہم نے دینا ہے، دنیا جو مرضی سوچتے رہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑنا۔
نہ پڑنا چاہیے ہمیں فرق پڑنا چاہیے اپنے بیہیویئر پہ. حالیہ تاریخ میں کچھ چیزیں پہلی بار ہو رہی ہیں, اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوں. جب بھی کوئی کلیمٹی ہوئی وہ ایک پی ایم ریلیف فنڈ بنا کرتا تھا, اس میں لوگ پیسے ڈالا کرتے تھے, این جی اوز اپنا کام کیا کرتی تھیں. اب ایک نیا اس میں فینومینن آ گیا, عمران خان. اب عمران خان چونکہ وہ تو کہتے بھی ہیں کہ مجھ سے زیادہ پیسے کون اکٹھے کر سکتا ہے اور لوگ مجھ پہ اعتبار کرتے ہیں. اب وہ پھڈا وہیں پڑا ہوا ہے کہ وہ جب عمران خان پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ یار یہ تب ہم کہیں انڈرمائن ہو رہے ہیں کہ ادھر لوگ پیسے دیں گے اور پھر لگے گا کہ جی ادھر شاید پیسے نہیں آ رہے. اور اسی طرح ہم نے ادھر سے بھی دیکھا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہ وہ کچھ اس طرح کی اپیل کی گئی کہ جی وہ اوورسیز پاکستانیز نہ دیں پیسے. اب بات یہ ہے کہ پیسے آپ دونوں جمع کریں, اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ ایک تو آپ ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک نہ جائیں کہ اس میں الٹیمیٹ نقصان پاکستان کا ہو. جو ہمارا کنسرن تو صرف یہ ہے. پھر یہ ہے کہ پیسے آ جائیں گے تو اس کے بعد خرچ کیسے ہونے ہیں. دیکھیں نا, پی ٹی آئی آج انہوں نے یہ تو اناؤنس کر دیا کہ ہم نے 3 ارب 33 کروڑ پتہ نہیں وہ آ گئے اس میں اکاؤنٹس میں, اور اس کے بعد کوئی 2 ارب کسی نے وہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ریہیبلیٹیشن پہ لگانے ہیں. سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک پی ٹی آئی پیسے جمع کر چکی ہے اور یہ روڈ میپ دینے کے لیے تیار نہیں کہ ہم نے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے. مطلب ابھی تک وہ سوچ جاری ہے کہ یہ سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا مسئلہ دعا ہمارا یہ ہے بحیثیت قوم. ہم ہوم ورک نہیں کرتے, ہم بس کہتے ہیں کہ جی اچھا جی ٹھیک ہے پیسے اکٹھے کرو پھر دیکھیں گے. اس طرح نہیں ہوتا. ایک ایک چیز, ایک ایک لمحہ جو ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے. اور جس طرح سے بریڈی صاحب بھی بتا رہے تھے, تب پہلے تو سیلاب نے مارا, اب وہ حکومتیں کہتی ہیں جی 2 سے 3 مہینے لگیں گے پانی اترنے میں. اس دوران آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا؟ کوئی فیلڈ ہاسپٹل وہاں آپ کو نظر آ رہا ہے, کوئی میڈیسنز نظر آ رہی ہیں, حاملہ خواتین ہیں, بچے ہیں جو مطلب اب ڈینگی, گرمی ایک تو دھوپ مارتی ہے ان کو, پھر ڈینگی سے اور بے شمار بیماریاں ہیں, لیکن اس طرف ہم توجہ نہیں دے رہے. ہمیں اب تک بے شمار فیلڈ ہاسپٹلز وہاں پہ بنا لینے چاہیے تھے, لوگوں کو میکسیمم ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہیے تھا. یہ جو سکیٹرڈ ہیں بہت زیادہ, جو ہم نے پچھلے ویک بھی ڈسکس کیا تھا کہ لوگوں تک امداد اس لیے نہیں پہنچ پا رہی کہ کچھ بہت دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر بار بار اگر امداد وہیں پہنچنی ہے جہاں پہلے پہنچ رہی تھی تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ہوم ورک نہ گورنمنٹ کا مجھے نظر آ رہا ہے, نہ ہی ایکس گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, لیکن رویے بالکل مجھے ایک جیسے لگ رہے ہیں. تو خدا را آپ پیسے جمع کریں, گورنمنٹ بھی کرتی رہے, عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں, لیکن اصل مسئلہ ہے وہ لوگ جو برباد ہو گئے ہیں ان کی بحالی, وہ ہمیں نظر آئے گی. وہ گورنمنٹ زیادہ اچھی کرے گی تو ہم اس کی تعریف کریں گے, پی ٹی آئی زیادہ اچھی کر رہی ہوگی ہم اس کی تعریف کریں گے, لیکن خدا را سارا فوکس اس بات پہ کر لیجئے کہ یہ جو بے گھر ہو گئے, برباد ہو گئے, ان کے مویشی چلے گئے, ان کی فصلیں تباہ ہو گئی, ان کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. بے شمار متبول لوگ جو لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے تھے وہ مطلب مجبور ہو گئے لوگوں کی امداد لینے پہ. تو اس لیے سب سے پہلے اب ان کی طرف توجہ دیں. سیاست کے لیے بڑا وقت پڑا ہوا ہے, چلتی رہے گی. صحیح. جی عامر صاحب, جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست کے لیے بہت وقت پڑا ہے, چلتی رہے گی. ابھی جو بڑا کام ہے وہ متاثرین کی بحالی ہے, لیکن یہاں تو الٹے ہی ہم دیکھ رہے ہیں. مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیاست کے لیے سیلاب متاثرین کی امداد رکوانا چاہتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیلی تھون میں رکاوٹیں دے رہے ہیں, اور جو بیرونی امداد ہے ہم دنیا سے توقع تو کر رہے ہیں اس کو بھی مشکوک بنا رہے ہیں. کیا جو رویے کی بات کر رہے ہیں ایاز صاحب, پھر کیا ان رویوں سے ہم متاثرین کی بحالی کر پائیں گے؟ دعا, ابھی یہ جو ہماری سکرین کے اندر آرمی چیف نظر آ رہے ہیں, اور اس میں آرمی چیف نے جب سندھ جا کے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ منچھر جھیل سے 100 کلومیٹر تک ایک اور جھیل کا نام لیا تھا کہ یہ دونوں ایک ہو چکے ہوئے ہیں, اور وہاں پہلی سطح کی جو مدد چاہیے ہے وہ ضرورت ہے. یعنی باقی جگہوں پہ تو یہ ہو گیا نا کہ جی سیلاب آیا, پانی اتر گیا, اور وبائیں اور تکالیف دوسری شروع ہو گئی, کہ ابھی تو وہاں سے پانی نہیں نکلا. اچھا, ایک سچویشن وہ ہے, ایک وہ ہے جو خان صاحب کی سچویشن ہے, وہ یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی میں انہیں پیسے لگاتے ہوئے جو 3 ارب 33 کروڑ روپے ابھی ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آ گئے, انہوں نے مان لی ہیں, اس کے خرچ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیوں لگ رہا ہے. جو سوات سے تباہی شروع ہوئی تھی اور جو ساؤتھ پنجاب میں آئی ہے,
کیا یہ ان لوگوں کا پہلا رائٹ نہیں ہے؟ آپ چھوڑ دیں باقی پاکستان کو، جہاں آپ کی 2 حکومتیں براہ راست ہیں، وہاں آپ کو پیسے خرچ کرتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ آپ 6 لوگوں کو روٹی کھلا کے 26 کیمرے لگا کے دکھائے، اوکے جی آپ خرچ تو کریں پیسے، یہ تو آپ کو کوئی نہیں روک رہا، آپ کی حکومتیں ہیں، آپ حکومتوں کو پیسے دیں، حکومتوں کے ساتھ کولیبوریٹ کریں پی ٹی آئی کے فنڈ کو، اور پبلک کر دیں سب چیزوں کو جی کہ یہ ہماری بالکل شفاف کرسٹل امداد آئی اور ہم نے اس کو اس طریقے سے خرچ کر دیا ہے۔ مطلب اس پہ کتنے دن لگنے چاہیے تھے؟ بالکل 1 گھنٹہ بھی فالتو نہیں لگنا چاہیے۔ مطلب یہ اگر سوال ہے نا کہ جی ہمیں کوئی رستہ روک رہا ہے تو یہ تو جواب موجود ہے کہ یہ ہے۔ اب آپ آ جائیں کہ جی وہ ایاز صاحب کا ہی سوال تھا کہ حکومت کو لگتا ہے کہ ہم انڈر مائن کرتے ہیں۔ آج پہلی دفعہ شہباز شریف کو مخاطب کر کے ابھی عمران خان نے 2 ٹویٹ کیے ہیں کہ شہباز شریف تم بتاؤ کہ ہماری ٹرانسمیشن کو روک کون رہا ہے؟ تمہارے ساتھی، انہوں نے نہیں کہا تم مجرم، انہوں نے کہا تمہارے ہواری مجرم اور تمہارے سرپرست اس کو روکتے ہیں، صحافیوں کو روک رہے ہیں، ٹیلی ویژن کو روک رہے ہیں، تو تم بتاؤ ہمیں کہ اگر تم نہیں کر رہے تو یہ کون کر رہا ہے؟ جیسے عمران خان تو روزانہ نام لے دیا کرتے تھے نا حکومت میں بیٹھ کے، ہر روز بتایا کرتے تھے کہ مجھے آج فلاں صاحب نے مدد کی، آج فلاں نے کی۔ سارے خواب اور خیالات ان کو بعد میں آئے نا جب گورنمنٹ نظر آئی تھی۔ شہباز شریف کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روٹی کو چوچی کہتا ہے، اور اب یہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ جی تم بتا دو کہ یہ کام کون کر رہا ہے۔ یہ وہی کام ہے نا جو عمران خان صاحب خود بشوق انٹیلیجنس ایجنسیوں سے کہتے ہیں کہ میں کروایا کرتا تھا۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو میں کرتا تھا۔ اب یہ بات شہباز شریف کو انہوں نے براہ راست مخاطب کیا، اس کا جواب تو وہ دیں گے۔ میں نے تو اس لیے ذکر کیا کہ انہوں نے آج چور نہیں کہا، شہباز شریف کو مجرم نہیں کہا، انہوں نے مجرم ہواری کہے اور ساتھ سرپرست کہے۔ اب وہ سارے جواب ایک دوسرے کو دیں گے۔ یہ ٹوٹل سیاست ہو رہی ہے۔ شہباز شریف نے اگر محنت کی ہے بطور وزیر اعظم پاکستان اور سیکرٹری جنرل UN کے آئے ہیں، اور دنیا بھر میں ایک اپیل ہماری جا رہی ہے کہ جی ہمیں بہت اچھے انداز سے کام کرنا چاہیے، اس کے اندر کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، نہ حکومتوں کو NGOs کے لیے ڈالنی چاہیے، نہ جیسے تحریک انصاف لے رہی ہے پیسے لے رہی ہے۔ دونوں طرف سے اس غفلت کا اظہار ضرور ہو رہا ہے، لیکن شہباز شریف نے جب سے کام یہ شروع کیا وہ ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھا۔ ایک تکلیف ہوگی صاحب کو، وہ بعد میں اظہار کر لیں گے خود ہی، لیکن انہوں نے اتنے اچھے انداز سے دن رات ایک لگایا کہ دنیا بھر کو باور کرایا کہ ہم واقعی تکلیف کلائمیٹ کے حوالے سے ہو، قدرتی آفات کے حوالے سے ہو، اور آخری بات جو آرمی چیف نے ڈیم کی کہی ہے، بالکل اس پہ انہوں نے کہا تھا ہم چیف منسٹرز کو بلا رہے ہیں، دیکھا جاری ہو گئی، مرچیں لگ گئی وہیں جہاں میں چاہ رہا تھا، پتہ لگ گیا۔ اچھا وہ جو ہے نا ڈیم بننے چاہیے، ہم نے پتہ نہیں کتنا پانی مسلسل ہمارا باہر جا رہا ہوتا ہے سمندر کے اندر، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، قومی پالیسی بنانی چاہیے۔ اور آج تو چیف منسٹر پنجاب کا بیٹا منہ نصر لائی، وہ تو ہے ہی کالا باغ ڈیم کے لیے فار آل ٹائم۔ تو ان سب کو اپنا اپنا اختیار، تعلقات استعمال کرنے چاہیے اور ڈیمز کی طرف آنا چاہیے۔ صحیح جی فیصل صاحب، ہمارے سیاستدان تو متاثرین کی امداد پر بھی سیاست کر رہے ہیں، اب اس ڈیزاسٹر میں دنیا کو کیا ہم میسج دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم توقع تو یہی کر رہے ہیں کہ دنیا ہمیں زیادہ سے زیادہ امداد کرے متاثرین کی بحالی کو لے کر۔ ایک تو جو ٹیلی تون کے نام پہ جو پیسے جمع ہو رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، وہ نظر بھی آنے چاہیے۔ اگر واقعی اتنے پیسے جمع ہو رہے ہیں تو وہ صرف خبر کی حد تک نہیں رہنے چاہیے، اس کی ریفلیکشن تو ایک عام آدمی پہ نظر آنی چاہیے، وہ ہمیں جو ہے اب تک جو ہے نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیں اس ملک کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک المیہ ہے، ان کا المیہ یہ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ، ان تین جماعتوں کے پاس رفائی کاموں کا کوئی میکنزم ہی نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں ہے ان کے کہ رفائی کام کے لیے، جبکہ دیگر جو جماعتیں ملک کی چھوٹی جماعتیں ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ MKM ہو، PSP ہو، سنی تحریک ہو، دعوت اسلامی ہو، حتی TLP، جتنی جماعتیں ہیں ان کے پاس باقاعدہ شعبے ہیں سماجی خدمات کے، جہاں ان کے پاس اگر بہت زیادہ تربیت یافتہ لوگ بھی نہ بھی صحیح تو ان کے کارکن جو ہیں اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ امداد جمع کر رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ لیکن بڑی جو جماعتیں ہیں جو ووٹ لیتی ہیں، اقتدار میں آتی ہیں، جن پہ صوبوں کی جن کی حکومت ہوتی ہے، وفاق میں بھی جن کی حکومت ہوتی ہے، ان کا تو کوئی اس حوالے سے کوئی شعبہ ہی نہیں ہے کسی بھی جماعت کا، وہ اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اچھا اب تسلیم نہیں کرتے تو دوسروں پہ جو انحصار کرتے ہیں، اب دوسروں کو انحصار کرتے ہیں تو ان کی مدد نہیں کرتے،
کیونکہ وہ ان کی اگر مدد کرتے ہیں دیگر جماعتوں کی تو ان کے لیے جو پولیٹیکل اسکورنگ ہوتی ہے اس پہ ان پہ جو ہے فرق پڑتا ہے. تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا جا رہا, باقاعدہ بریفنگ دی جاتی ہے, باقاعدہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے کہ جو فلاں سماجی خدمات جب فلاں سیاسی جماعت کام اس کا وہ رزلٹ ہی نہیں نکلنا, وہ تو آدھا % بھی نہیں ہے, وہ تو 1% بھی نہیں ہے, تو بھائی 100% آپ خود کر لو, وہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا حکومت یہ کام اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے, کوئی بھی حکومت جو ہے وہ خود سے اس ڈیزاسٹر کو نہیں سنبھال سکتی. اس میں ہر آدمی کو اپنے حصے کا جو ہے نا وہ رول جو ہے ادا کرنا پڑے گا. اس ڈیزاسٹر کو ہر فرد کو, اس ملک میں رہنے والے ہر انسان کو اپنے گھر کا, اپنے خاندان کا مسئلہ سمجھنا ہوگا. یہ سوال ہے اس پوری قوم کے لیے, کیا ہم اس واقعی ڈیزاسٹر کو ہم اپنے گھر کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگوں پہ بیت رہی ہے متاثرہ افراد کو, کیا جن لوگوں پہ نہیں بیت رہی ان کی بھی وہی فیلنگ ہے, وہی جذبات ہیں؟ کیا آج ہوٹلوں میں جن علاقوں میں یہ سیلاب یا طوفان یا یہ تباہی نہیں مچی بھی, کیا وہاں رش جو ہے وہ ختم ہو گیا؟ کیا ہم اپنے ایک وقت کی روٹی اس بھوکے انسان تک پہنچا رہے ہیں؟ نہیں پہنچا رہے. اس کی وجہ کیا؟ اس میں ایک عام آدمی ذمہ دار نہیں ہے, اس کا ذمہ دار یہ سیاستدان ہے کہ وہ ان کی جنگیں ختم نہیں ہو رہی. یہ چاپلوسی کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے, عامر صاحب جیسے لوگ ہیں, وزیر اعظم صاحب صبح شام لگے, لیکن عملی صورتحال بڑی مختلف ہے. عملی صورتحال میں عام آدمی جو اس وقت جو مصیبت میں ہے اس کی مصیبت ہر روز بڑھ رہی ہے, ہر روز بڑھ رہی ہے. اور اس کے آگے مستقبل کے آگے بھی صرف سوالیہ نشان ہے. اس کی فصل تباہ ہو گئی, اس کا گھر تباہ ہو گیا, وہ ایک زندہ لاش ہے جس وقت بیٹھا ہوا ہے. جس طرح لوگ آنے والے دن جو ہے اگر یہی صورتحال رہی, جو امداد کی بحالی کا جو رفتار ہے اور جو تباہی ہے وہ اس رفتار جو ہے تباہی کو ختم نہیں کر سکتی بہت عرصے تک. یہ تباہی اور بڑھے گی اور بڑھے گی اگر حکومت نے اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا. سیاسی جماعتوں نے, صرف حکومت کا ایشو نہیں ہے, ساری سیاسی جماعتوں نے اگر سنجیدہ نہیں لیا, اور جو لوگ بھی جن کے پاس بھی ورک فورس ہے انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا اور وسائل نہیں لگائے, اگر ہم نے بھی اگر اپنے ایک وقت کا کھانا وہاں نہیں پہنچایا تو تباہی اور بڑھے گی. آج ہم لوگ اس فیلنگ نہیں لے رہے, یہ اچھی علامت نہیں ہے. اگر جو لوگ متاثر نہیں ہیں اور جو متاثر لوگوں سے غافل ہو رہے ہیں تو یہ اچھی علامت نہیں ہے. یہ ہمارے آپ کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. یہ سوچنا ہوگا ہمیں کیوں ہم غافل ہیں. آپ نے چوتھے ٹائم کا کھانا شروع کیا, اس کا کیا کریں گے؟ صحیح ہے جی. الیاس صاحب جس طرح فیصل صاحب کہہ رہے ہیں, ایک بات کرنے دیں, یہ بہت حساس موقع ہے. لوگ جو ہے نا مر رہے ہیں, لوگ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں, ان کو مچھر مار رہا ہے, اور یہ جم نہیں چھوڑ رہے, جم کے پیسے بھی نہیں لگا رہے, اور مذاق نہ کرے, مذاق نہ کرے. پیسے بھی وہاں نہیں لگا رہے, یہ مذاق کا وقت نہیں ہے. خدا کا خوف کریں یار. اس موقع پہ بھی جو ہے آپ جو ہے حکومت کی چاپلوسی میں خوشامد کا ٹائم ہے. ارے میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ 15 دن کے بعد خوشامد کر لینا. ٹھیک ہے فیصل صاحب, مجھے آگے بریک کی ضرورت بھی چاہیے متاثرین کی بحالی کا, لیکن سیاستدان تو سیاست کھیل رہے ہیں. یہ کیا میسج دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ان کی امداد کریں, ان کے دکھ بانٹیں؟ یہ تو مزید ان کے دکھوں میں ظاہر ہے اضافہ ہی ہوگا. اب دنیا کو کیا میسج جائے گا؟ یہ لیکن اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے, تمام ممالک دیکھ رہے ہیں, امداد دینے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بلکہ کیا کہتے ہیں ایک قسم کی سیاست ہو رہی ہے. اور سب لوگوں کو یہ پہلے ہی پتا کہ پاکستان میں گزشتہ 2-3 سال سے سیاست چل رہی ہے, اور اتنی زیادہ چل رہی ہے کہ سب لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کی اکانومی کو کتنا نقصان ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں کہ اب جو زلزلہ زدگان کی جو ہیں متاثرین ہیں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے, ان کے سیلاب زدگان کی تو اب مدد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی اس کو ٹیلی تھن نہیں کرنے دی جا رہی, اس کو یہ کرنے نہیں دیا جا, کوئی کیمپ لگا رہا ہے تو کوئی کس طرح کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ امداد نہیں مل رہی لوگوں کو. دیکھ لیں انٹیریئر میں دیکھ لیں یا بلوچستان میں دیکھ لیں, پنجاب میں تو پھر صورتحال بہتر ہے کہ یہاں اتنا نہیں ہے, لیکن وہاں جو صورتحال ہے وہ دیکھنے والی ہے. وہ یہاں ان کو چاہیے کہ اپنے کارکنوں کو, اپنے جو رضاکار ہیں ان کو تیار کر کے بھیجیں جو امداد یہ اکٹھی کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں, ایک دوسرے پہ فکرے کسیں, تو اس طرح کرنے سے نقصان ہے لوگوں کا. یہ دیکھیے گا ان کو جو اس کے نتائج ہیں جو اس طرح آپس میں ابھی لگے ہوئے ہیں, ان کے نتائج ان کو الیکشن میں نظر آئیں گے. دیکھیے گا لوگوں میں جب غربت پسماندگی جب
معیشت بڑھ گئی ہے اتنی زیادہ, لوگوں کے اپنے گھر نہیں رہے, ابھی تک ان کو امداد صحیح طرح ٹھیک ٹھاک مل نہیں رہی, صرف ان کو صرف کھانا راشن بھی اتنا نہیں دیا جا رہا, لوگ بڑی مشکل میں ہیں, ادھر پانی میں گرے ہوئے. ابھی یہ کہہ رہے رپورٹ سننے میں مل رہی تھی کہ 6 ماہ لگیں گے پانی اس طرح نکلنے میں, 3 4 5 ماہ. تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ نہ ان کے جو ان کا بیسیکلی زیادہ تر لوگوں کا تھا زراعت تھا, پیشہ تھا, اور یہاں ان سے جو دکانیں تھیں وہ سب بند ہو چکے ہیں ان کا کاروبار. تو ان کے لیے جو زندہ رہنے کے لیے ان کو ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے گا. اگر گورنمنٹ اگر ایک سائڈ پر کر رہی تو بالکل سیاسی جماعتوں کو چاہیے وہ مل کے کریں اور بڑھ چڑھ کے کریں اور آپس میں آگے نکلیں ایک دوسرے سے. اس وقت یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے کھینچا تانی کا دور, ایک دوسرے پہ بیان کسنے میں. اس وقت ہے کہ جو جتنا کر سکتا ہے وہ کریں. ظاہر ہے یہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, اپوزیشن میں, لیکن پنجاب میں تو یہ ہے گورنمنٹ میں, لیکن پھر بھی یہ بہت پی ٹی آئی کر سکتی ہے. دوسری طرف سے پی ڈی ایم جو جماعتیں اتحادی جماعتیں وہ بھی اپنا رول ادا کر سکتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فوٹو سیشن ہونے چاہیے, بلکہ یہ جا کے ادھر ان کے اپنے ایم این ایم پی ایس وغیرہ کو بھیج دینا چاہیے ادھر, بجائے وہ ادھر آ کے لاہور میں رہیں. ادھر جا کے وہ کام کریں, جا کے اپنا سامان لے کے جائیں, کیونکہ ان کو حلقے کا پتہ ہے, ان کو اپنے لوگوں کا پتہ ہے, ووٹرز کا پتہ ہے. اگر وہ نہیں جائیں گے, وہ صرف جاتے ہیں ایک دن کے لیے گئے اور 2-3 گھنٹے گزار کے آگے, اس طرح نہیں کرنا پڑے گا. ان کے ساتھ جا کے پوری مدد کرنی پڑے گی. درست ہے, وہ وقت نہیں ہے کہ آپ فوٹو سیکشن کرائیں, اور ہماری اپیل ہے یہ سیاست آپ بعد میں کر لیجئے گا. ابھی آپ کو انتظامی لیول پر بھی بہت کام کرنے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام متاثرین کو امداد پہنچے. یہ نہیں کہ کچھ لوگوں تک ملے اور کچھ لوگوں تک نہیں ملے. بہرحال جی, ہمارا سوال یہی تھا کہ متاثرین کی امداد پر سیاست ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہوگا, کیا گورنمنٹ انسانی بحران کو المیہ بننے سے روک پائے گی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ٹیمپریچر مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے, خوراک کی بھی قلت ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے. متاثرین گزشتہ 1 ماہ سے صرف چاول پر گزارا کر رہے ہیں. ہزاروں افراد گیسٹرو اور ہیضے کا شکار ہو چکے ہیں. بڑے پیمانے پر وبائی بیماریاں پھیل رہی ہیں جس سے متعدد افراد کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاع سامنے آ رہی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ متاثرہ علاقوں میں 8 سے 10 فٹ پانی کھڑا ہے اور اسے نکلنے میں 3 سے 6 ماہ لگیں گے. ناظرین, خدا نخواستہ اگر متاثرین کے 3 ماہ ایسے گزرے تو سوچئے کیا صورتحال بن سکتی ہے. کیا ایسی صورتحال سے انسانی بحران ایک بڑے المیہ میں تبدیل نہیں ہو سکتا؟ اور اسی حوالے سے ہمارا سوال, فیصل صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. اب جس طرح سے وزیر اعلیٰ سندھ بھی کہہ رہے ہیں کہ پانی کی نکاسی میں 3 سے 6 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے, اب اس طرح تو کس طرح ان کی زندگی امیجن کریں کہ اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو مزید بیماریاں بڑھیں گی. بچوں کی جو بیماریاں ہیں, خاص طور پر خواتین کو لے کر جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں, بڑی دردناک سٹوریز ہیں جو وہاں سے آ رہی ہیں. اگر ایسی سچویشن خدا نخواستہ ہوتی ہے تو کیا گورنمنٹ انسانی بحران کو المیہ بننے سے روک پائے گی؟ دیکھیں, یہ جو بحران اور انسانی المیہ ہوتے ہیں وہ قوموں کی زندگی میں آتے ہیں, اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں, باشعور قومیں ہوتی ہیں, بصیرت رکھنے والی قومیں ہوتی ہیں, ان بحران کو قوموں کی ترقی کا ہی ذریعہ بنا دیتی ہیں. آپ کو انسانی تاریخ پڑھیں تو ایک نہیں درجنوں ایسی مثالیں ملیں گی. اگر آج ہم ایک تعمیر نو کا منصوبہ بنائیں تو یقین کریں یہ جو بحران ہے نا, یہ بحران پاکستان کو کھڑا کر سکتا ہے. لیکن وہ تعمیر نو کے منصوبے کے لیے ایک خاص سطح کی ذہنی سطح چاہیے ہوگی, ایک بصیرت چاہیے ہوگی, ایک فہم چاہیے ہوگا, ایک دور اندیشی چاہیے ہوگی. کیا وہ ہماری لیڈرشپ کے پاس موجود ہے؟ اس وقت جتنا آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے, آپ کی پوری کنسٹرکشن انڈسٹری کھڑی ہو جائے, کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ سینکڑوں لوکل انڈسٹری جڑی ہوئی ہوتی ہیں. آپ نے اس کی کوئی پلاننگ کی ہے, کوئی منصوبہ بندی کی ہے؟ اگر ہم یہ منصوبہ بندی کریں, ہم پلاننگ کریں, ہم زراعت کے حوالے سے دنیا میں بغیر پانی کے جو ہے زراعت پہ جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے. دنیا میں جو ہے وہ ترقی کے نئے نئے راستے جو ہیں تلاش کیے جا رہے ہیں. کہ ہماری جو سائنس کے شعبے کے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے ان کے پاس کوئی تیاری ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر کو دوبارہ بنانے کا کوئی منصوبہ ہے؟ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس. کوئی تعمیر نو کا کوئی منصوبہ آج تک اس حکومت نے بنایا؟ بس صحافیوں کو یہ فیڈ کر دینا, واٹس ایپ پہ میسج کر دینا کہ جا کے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بولو کہ وزیر اعظم صبح سے اٹھ کے جو ہے گھر سے نکل جاتا ہے, شام کو جو ہے وہ واپس آتا ہے. بھائی وزیر اعظم ہے سرکاری کلرک ہے جو صبح سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. اس سے آپ کا بحران ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس سے آپ کے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ فیڈنگ نیوز چلانے سے اس بحران سے آپ نہیں نکل سکتے. آپ اپنے صحافیوں کو بھی گندا کر رہے ہیں بات کہہ کے, ان کی بھی کتنی بے عزتی ہوتی ہے ٹی وی پر. یہ تو اللہ کا شکر ہے صحافیوں کا احساس نہیں ہے عزت ذلت کا, ورنہ بہت مسئلہ ہو جاتا. عامر صاحب
اصل میں مسئلہ اسی ذہنی المیہ کا ہے جو انسانی المیہ میں بدلا ہے کہ جہاں پہ لالو کھیت سے باہر ذہن نکلتا ہی نہیں، اس عصبیت سے باہر نہیں نکلتا کہ کراچی کے علاوہ بھی پاکستان ہے، اور جو پڑوس میں سندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ٹویٹ کے علاوہ جسمانی طور پہ، پیسے کے طور پہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ سارے یہیں پہ اٹھا کے ٹویٹر پہ کھیلتے ہیں. بھائی کراچی کے اندر جو ہے پورے پاکستان کی سب سے بڑی مہم چل رہی ہے، کسی یہ آپ کو نہیں مخاطب کیا یار، پورے پاکستان میں سب سے بڑی، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی معلومات کے لیے، پھر وہی 2 نمبر پاکستان کی سب سے بڑی مہم چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جی عامر صاحب کراچی گلی گلیوں میں کیمپ لگے ہوئے جہاں لوگ امداد جمع کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہاں آپ ہی جیسے لوٹنے والے بھی ہیں وہاں پہ. نہیں میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بات کہی ہے کہ جی پنجاب کے چیف منسٹر کا بدلہ ہمارے سے لیا گیا اور ہمارے جج نہیں لگائے. ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنے فیصلوں کے اوپر اس قسم کے تبصروں سے پرہیز کرنا چاہیے. انہیں فیصلے دے دیے ہیں، وہ ریویو لگائیں نہ لگائیں یہ آپ کا اختیار ہے. آپ 12 رکنی بینچ نہیں بناتے، لوگ انگلی اٹھائیں گے. آپ کی بار اٹھا رہی ہے جس کا آپ نے غصے کا اظہار کیا. آپ نے کہا ہم پاپولیشن کے مسئلے کو نیشنل ایشو کے طور پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں نا آج کل نیشنل سیکیورٹی کی تعریف جو عمران خان صاحب کے دور میں ISI اور سب لوگوں نے ملا کے بنائی، اس کے اندر یہ شامل ہے پانی کے ذخائر ہوں، اس میں پاپولیشن ہو. تو چیف جسٹس آف پاکستان کیوں نہیں اس ایشو کو لے کے آتے اور ساری قوم کو بٹھا لیتے؟ قوم سے مراد یہ نہیں ہے کہ لالو کھیت کے مشیر بلا لیں. قوم سے مراد جو لیڈرز ہیں ان سب کو اکٹھا اب سپریم کورٹ کر سکتی ہے کہ جی آپ بیٹھ جائیں اس بحران پہ جس کا انہوں نے اشارہ کیا کہ اب سیلاب میں 3.5 کروڑ ہمارے پھنس گئے ہیں. آپ نے پاپولیشن پہ آپ ہر اس مسئلے پہ چلے جاتے ہیں جو پولیٹیکل ہو جاتا ہے. آپ کیوں 3 سال 4 سال لوگوں کو لٹکائے رکھتے ہیں؟ آپ فیصلے دیں پاپولیشن کے اوپر. آپ کے ججز نہ دیں فیصلے کہ جناب اس چیز کی قیمت اتنی مقرر کر دیں، اس کے اوپر سے ڈیوٹی ہٹا دیں. یہ کام نہیں ہے. اس کے لیے سیکھنا ہے تو اطہر من اللہ سے سیکھ لیں. جو لوگ بیٹھ کے نا فیصلے ایک دم جو واٹس ایپ پر آ گیا وہی جواب دینا ہے بھائی، سوال کا جواب دینا ہے یار. اور جو واٹس ایپ پر آیا وہی بولے. اور ایشو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ جی یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے، تو واٹس ایپ پر آ گیا وہی بولیں گے. سوال آپ کچھ بھی پوچھیں لیکن جو واٹس ایپ پہ میسج آیا انہوں نے بولنا وہی ہے. اور بیٹھ کے بات کریں کہ سیلاب کے ایشو کے لیے جو امداد آ رہی ہے، جو ہمیں ری ہیبلیٹیشن کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس برے تجربات کی صورت میں جو زلزلے آئے آج تک بالا کوٹ شہر جو نیا بنانا تھا وہ نہیں بن سکا. جو مظفر آباد کی آبادی کو نیا سیٹ کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا. تو ایرا بھی بنا تھا، NDM میں بھی بنا تھا. یہ سارے تجربات موجود ہیں. اب بٹھا کے ہم فیصلے کر سکتے ہیں. اور فلڈ کے اوپر 2010 کے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ اویلیبل ہے. ہمیں کوئی نئی ڈیموگرافی نہیں دیکھنی، ہمیں کچھ نہیں دیکھنے. ڈیٹے یہ جو 2 نمبر فضول سائنسدان کٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اصل بات ہے کہ آپ پلاننگ کریں اور فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے چل پڑیں. کوئی نئی چیز آپ کو نہیں کرنی. بالکل درست. ایاز صاحب نہیں، مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. سر سوال یہ ہے انسانی المیہ تو بن چکا، بننے سے یہ اس قابل ہے. آپ نے دیکھا نہیں آج وہ کیا ہوا، چیف منسٹر سندھ وہ ایک کشتی میں بیٹھے، اس کا تیل ختم ہو گیا. یار یہ ملک ہے، خدا کی قسم کیا مذاق ہے یار. مطلب یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں نا کیسا زبردست سسٹم ہمارے یہاں موجود ہے کہ وہ چیف منسٹر جس کشتی میں بیٹھا اس کا تیل ختم ہو گیا، کشتی تبدیل کرنی پڑی. یہ حالت ہے اسپیشلی سندھ کی. اچھا وہ مجھے یاد آ گیا کہ جب یہ کووڈ شروع ہوا تو ہم بھی یہاں بیٹھ کے پریشان ہو رہے تھے جب انیشل خبریں آئیں کہ وہ تو بازی لے گئے یار، سندھ والے تو بہت آگے چلے گئے، لاک ڈاؤن بھی لگا دیا، سب کچھ کر دیا. بعد میں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ بیڑا غرق ہی انہوں نے کیا. باقی تو ملک میں حالات ٹھیک رہے، سندھ میں انہوں نے برباد کر دی چیزیں. لیکن وہ اس کے باوجود گوتریس کو بھی انہوں نے وہ جو سیکریٹری جنرل ہے UN کے، وہ بیچارے انہوں نے جا کے بھی بڑا زبردست ٹویٹ کیا اور یہاں بھی بیٹھ کے وہ امداد کی اپیلیں کرتے رہے لوگوں سے. باہر جا کے بھی کریں گے. اس سے پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے جو ورچوئل شرکت کی تھی اس میں بھی انہوں نے یہ اپیل کی تھی. لیکن جب اس طرح کے کامیڈی آف ایررز لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے تو اس کے بعد مجھے بتائیں نا کتنا سیریس لیں گے آپ کو. خدارا یہ انسانی المیہ بن چکا ہے. اب یہ اس پہ قابو کیسے پانا ہے؟ اور فیوچر میں وہ جو عامر بات کر رہے تھے کہ جب تک آپ ڈیمز نہیں بنائیں گے، یہ چند لوگ ڈیمز کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس دفعہ آپ کو یہ ڈیمز بنا کے، مطلب یہ میں نہیں کہتا کہ کل کو یہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کی وہ شدت کہیں کم ہوگی اگر آپ ڈیم بنانے میں کامیاب ہو گئے. اور پانی کا مطلب روک
کے لیے آپ کے پاس کچھ ہوگا تو پھر دیکھیے گا آپ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ جی بریگیڈیئر صاحب وقت کا خیال رکھیے گا، ٹائم کم ہے میرے پاس۔ دیکھیں میں تو وقت کا خیال رکھتا ہوں، اگر باقی ساتھی کچھ اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ سب سے بڑا اس وقت ایشو جو ہے ایک واٹس ایپ پہ آرڈر لے رہے ہیں لائیو اس وقت بھی؟ میں آرڈر بالکل نہیں لیتا کسی سے، میں خود ہی بولتا ہوں۔ تو اس میں نہیں آپ کے ساتھ فیصل صاحب الزام لگا رہے ہو۔ یہ آرڈر چلیں بریگیڈیئر صاحب کو بات کرنے دیجیے گا پلیز۔ جی بریگیڈیئر صاحب، ڈرینیج اس وقت بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ تو اب یہ مذاق ہے نا واٹس ایپ والا۔ واٹر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ واٹر ڈرینیج۔ میری آنیسٹلی سجیشن یہ ہے کہ ملٹری از ویری ویل آرگنائزڈ، یہ ہے اس لحاظ سے ان کے پاس بہت اچھے ہر کور میں انجینئرز گروپس ہیں، اور اریگیشن ریسورسز لے کے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے ہر پروونس کو کہ یہ ملٹری کو ٹاسک دیں کہ ہر کور ہیڈ کوارٹر کو، پشاور میں 12 کور ہے، یہاں کراچی میں کور ہے، کہ آپ نے واٹر ڈرین کرنا ہے ارلیسٹ پاسبل وے سے، پلان طریقے سے کہ کس طرح سے کریں گے۔ اگر واٹر ڈرین ہو جائے گا تو وی ول بی آؤٹ آف دس ٹربل، ادروائز ہمارا ویٹ، ہمارا سن فلاور، ہمارا مسٹرڈ، یہ سرسوں یہ نہیں لگ سکے گا، اس سے بہت شارٹیج ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کالا باغ ڈیم کی بالکل اس وقت ضرورت ہے، سب کو مل کے کرنا چاہیے۔ کے پی کے میں اور گلگت بلتستان میں چھوٹے ڈیم بنائیں، 1 لاکھ میگا واٹ بجلی صرف بلوچستان میں بن سکتی ہے، آپ یہ دیکھ لیں، اس لیے اس کو کریں، دیٹ ول بی اونلی آنسر۔ جی الیاس صاحب دیکھیں جی، اس کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے گا، جو یہ طوفان آیا، یہ سیلاب آیا، اسے یہ کیا کہتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، آئندہ ڈیم بنانے چاہیے اور آپس میں متفقہ طور پر سب کو فیصلے کرنے چاہیے تاکہ یہ اس کا نقصان نہ ہو سکے۔ اور یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت پانی کا، اس کو نکالنے کے لیے کوئی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ لوگ اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کر سکیں، معمول کے مطابق آ سکیں، فصلیں اگا سکیں، اپنی روزگار شروع کر سکیں، کیونکہ گورنمنٹ اتنی دیر تک ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، گورنمنٹ اتنی دیر سپورٹ نہیں کر سکتی، نہ ہی باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے، نہ کوئی چیز اتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو، میرے پاس وقت کم ہے لیکن مجھے بریک پر جانا ہے، بریک پہ جاتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے، تیسرا سوال ہم رکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی، جس طرح قانونی محاذ پر عمران خان کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، ملکی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ چیزیں شاید کچھ چینج ہونے جا رہی ہیں۔ آپ نے دیکھ رہی ہوں گی کہ عمران خان صاحب کا لہجہ بھی کچھ تبدیل ہوا ہے، اور ظاہر ہے پریشر بہت ہے، تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بہت تھوڑے دنوں میں شاید چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ I think I do agree with یاسر صاحب کہ یہ ابھی کافی حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی پرووکیٹو سٹیٹمنٹ نہیں آنی چاہیے کسی سائڈ سے جس کو ماحول کو خراب کرے۔ یہ ملک کے لیے بہتر ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ میں الیکشن پہ بات کرنے کے لیے گورنمنٹ سے تیار ہوں، یہ باتیں پازیٹیو ہیں، اس کو پازیٹیو اینڈ میں لے کے جائیں، حالات ٹھیک رہیں۔ جی عامر صاحب۔ اللہ کرے کہ جو ایاز صاحب اور بریگیڈیئر صاحب کی امیدیں اور خواہشیں ہیں وہ پوری ہوں، اور یہ سارے پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان اچھے انداز سے آگے چلے، لیکن میں اب بھی لیکن کہہ کے عمران خان پہ یو ٹرن کی بات کر جاؤں گا۔ فیصل صاحب۔ جتنی بھی چیزیں اچھی ہو جائیں، عمران خان نے جو ریاست کی اداروں کے خلاف جو بات کی ہے وہ معاملہ ضرور کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ مائنڈ سیٹ ان کا برقرار ہے یا نہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ جی الیاس صاحب۔ دیکھیں معاملات طے ہونے چاہیے، مسئلے حل ہونے چاہیے۔ کافی دیر سے یہ آپس میں الجھ کے انہوں نے دیکھ لیا کہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ملک کے لیے نقصان ہوا، عوام کے لیے مشکلات آئیں، مہنگائی بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے اور مشکلات کا شکار ہوئے ہیں۔ اب ان کو حل نکالنا چاہیے آپس میں بیٹھ کے، جب بیٹھیں گے تو بہتر حل ہوگا، اور آپس میں اگر الیکشن کروانا چاہتے ہیں جلدی تو الیکشن جلدی کریں، کیونکہ تمام مسائل کا حل ہی الیکشن ہے۔ بالکل درست ہے، اب ان کو ایک میز پر بیٹھنا چاہیے اور مل کر تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے گا۔